کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کریم کی تبیین کریں۔ اب جو نبی کی تبیین ہے، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ جو آپ تبیین کریں گے وہ بیان ہمارے ذمہ ہے۔ اب جہاں سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر تبیین کریں گے اور بیان اللہ کی ذمہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں 4 مقامات پہ یہ بات ذکر کی، ان میں ایک یہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے 2 چیزیں نازل کی، ایک قرآن الکتاب، دوسرا الحکمہ، یہ پام قرآن ہے، اور یہ وہی بیان ہے، ان علینا بیانہ، اور اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام پام قرآن ہے۔ تو پیغمبر کا منصب صرف لفظ پڑھنا نہیں ہے، قرآن آ گیا اور نبی نے لفظ پڑھ کے فارغ، نبی کا کام ہے اس قرآن کی تبیین کرنا، تشریح کرنا۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو صحیح حدیث ہے وہ بیان القرآن ہے، جو مقابل قرآن کے آئے مکذب قرآن بنے روایت، تو وہ بیان ہے ہی نہیں، وہ منزل من اللہ بھی نہیں، وہ نبی کا فرمان ہی نہیں۔ اسی سے پتہ چل گیا۔ لیکن نبی کا منصب ڈاکیہ والا نہیں، نبی کا منصب ہے مفسر من جانب اللہ۔ اب جو نبی تشریح کرے گا وہ حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن بھی حجت ہے، حجت علی الاطلاق قرآن ہے، لیکن جو نبی کا بیان ہے تبیین، یہ حجت ہے یا نہیں؟ ابھی جو آپ نے آیات پڑھی اس میں بھی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی طرف نازل کیا، تو یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ بھائی تو بیان کا کیا معنی ہے؟ لِتُبَيِّنَ بیان کر مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نہ بیان نہیں، بیان کرنے تو بیان، تُبَيِّنَ اسے ڈنڈی شنڈی نہیں چلے گی، تو نہیں اس طرح نہیں حدیث نہیں ہے۔ ہے۔ یہ جو جس طرح ہم سمجھ چکے ہیں یا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں نہ کہ نبی تمہاری کا سمجھ نہیں، دیکھو میری سمجھ بھی نہیں، آپ کی بھی نہیں۔ کہ نبی کا کام یہ تبیین ادر چیز ہے، مطلب تفسیر ہے، تفسیر ہے، چلو تفسیر یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جب صلاۃ کا جو مطلب صلاۃ کی طرف بعد میں جائیں گے، ایک ہی موضوع ہے، جب صلاۃ کی آیات طرف نازل بعد جائیں گے، صلاۃ کی آیات نازل اور ہوتی بھائی میں ادھر جا ہی نہیں رہا، بات صرف جہاں کھڑی ہے کہ 2 چیزیں نبی کی طرف ہیں، قرآن بھی آیا، حکمت بھی ہے، اور قرآن الحکیم۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ ذرا سمجھیں گے، آدھی ادھر پڑھیں گے جب پوری انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں حکمت ہے قرآن، نہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ اور صاحب اہل حدیث کے سامنے نہیں بیٹھا، ڈنڈی نہ مارے، میری بات سنو، الکتاب والحکمہ کیا ہے؟ تو اس کتاب کا جو سمجھ ہے یہ ہے نہ ول، یہ بہو کدھر جائے؟ یہ وہ وصف ہے نا، وہ وصفیہ جو کتاب کا حکمت ہے، وصفیہ نہیں ہے، عطف ہے، جو کتاب کا سمجھ اور ہے، جو کتاب تغیر ہے، کوئی تھوڑا بھی بہت جو بڑا ہوا بیٹھے نہیں، الکتاب والحکمہ ہے۔ جو سورہ آل عمران کا آیت ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام ادھر بعد میں جائیں گے، ادھر ادھر نہ جائیں، نہ ایک چیز کلیئر ہے، جو ایک یہی چیز حکمت کا لفظ، میں کہتا ہوں کہ یہی حکمت ایک کا لفظ، چیز میری بات سنو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی، پہلی بات یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہی قرآن کو بیان تو نہیں، یہ تو تیرا معنی ہے نا، تبیین لفظوں کی دوہرائی کا نام نہیں ہے، ادنا عقل مند بھی جان سکتا ہے کہ تبیین، اگر میں مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام تبیین نہیں، صرف کلمات پڑھنے کا نام تبیین نہیں، تبیین تفسیر کا نام، قرآن کی توضیح کرنا، تفسیر کرنا۔ اب سوال ہے کہ جب تفسیر ہوگی تو وہ الفاظ قرآن سے زائد ہوگی، اور اسی کو قرآن نے کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ،
ہم نے قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اب سنو سورہ آل عمران کا جو آیات ہے وہ یعلمہ الکتاب اس آیت پہ کون ایمان رکھے؟ والحکمت والتوراۃ والانجیل. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کہتے ہیں کہ ہم کتاب بھی دی گئی. چلو کتاب تو لوگ مانتے ہیں کہ انجیل تو اس میں آیت میں ہے. جو بھی ہے کتاب ایک بات کون سی کتاب؟ حکمت یہ کیا چیز ہے؟ تورات یہ کیا چیز ہے؟ انجیل ہم تو ایک مانتے ہیں کیونکہ ایک چیز دی گئی ہے صرف انجیل. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ تینوں الگ الگ ہیں. پیش کرے کون سا کتاب؟ قرآن ہے نا. خدا کے بندے باؤ عاطفہ نہیں ہوتی. آپ کو اتنا گرامر نہیں آتی, باؤ کا معنی نہیں آتا. کتاب کون سی؟ اس کو کون سی کتاب دی گئی ہے جو اللہ فرماتا ہے؟ نہیں میری بات سنو. آپ ایک چیز متعین کر لیں. آپ قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق کریں گے یا پشتو کے مطابق کریں گے؟ قرآن عربی ہے یا نہیں؟ بالکل عربی ہے. اچھا انا انزلنا قرآن عربی. قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق معتبر ہوگا, تیرا نہیں ہوگا. عربی قواعد میں واو عطف ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن عربی کے قواعد کے مطابق ہے لیکن ان کے لیے محتاج نہیں ہے. وہ عربی قواعد کو خدا کے بندے کیوں بات کو گڑبڑ کرتا ہے؟ جو اہل حدیث کے سامنے بیٹھے میں نے محتاج کیا ہے سمجھ کے لیے آئے. میں یہ سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کا معنی عربی قواعد کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, بس یہ تو ہم مانتے ہیں. یہ تو ہمارا ڈیبیٹ. اچھا یہ ڈیبیٹ ہے تو یہ باؤ عطف ہے. ادھر یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی گرامر پڑھنے والا نہیں سے پوچھو. جب واو عاطفہ ہوگی تو الکتاب اور حکمت. اچھا تو وہ کیا چیز ہماری زبان میں بھی ہے بھائی. اور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز. ٹھیک ہے, یہ جو کتاب روٹی اور سالن دونوں ایک چیز ہے. حکمت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ نہیں محفوظ ہے. سب سے پہلے ہم حکمت کو تو جاننے کے بعد ہے کیا چیز. حکمت ہے یہی لتبین للناس میں جو چیز ہے, انا علینا بیانہ میں جو یہ چیز جو ہے. آل عمران کی 4 چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں. یار آل عمران میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے اس کو حل کریں. نہیں قرآن تو ہے کہ دوسرے کے وہاں پر بھی کوئی الگ الگ یہ تو چیزیں قرآن میں یاسین والقرآن, قرآن تو قرآن ہوا, الحکیم حکیم. دیکھیں باتیں کرنے سے اگر آپ سمجھنے آئے نہیں ہم سمجھ آئے ہیں جی, سمجھانے آئے تو ہم آپ سے سمجھیں. اور الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى ایک ہی یہ چیز بھی ایک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور یہ ایک ہے تو یہ بھی ایک ہے. نہیں سوال ہے نا, اگر یہ ایک ہے وہ بھی ایک ہے پھر قرآن میں یہ بھی ہے وصفیہ بھی ہے, دونوں قرآن میں. بس پیا پتہ نہیں تو گرامر پڑھے ہی نہیں. خدا کے بس پیا باؤ کون سی ہوتی ہے؟ تو قرآن میں نہیں بس پیا باؤ کون سی ہوتی ہے؟ باؤ بس پیا کوئی گرامر کی آپ حوالہ دے دیں گے یا میڈ ان پشاور؟ بس پیا سسپیا کو نہیں ہوتی. آپ اگر بات سمجھنا چاہتے ہیں بالکل آسان سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا مقام ہے تبیین قرآن, تفسیر قرآن, اور جو نبی کی تبیین ہے. تبیین اتنے بندے بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الفاظ قرآن ہے, یہ تبیین نہیں ہے. تبیین الفاظ قرآن سے زائد ہو, موٹی سی بات ہے. اب وہ زائد کیا چیز ہے, اسی کو قرآن نے کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. قرآن بھی نازل ہوا, حکمت بھی نازل ہوئی. وہی حکمت بھئی خفی ہے, اور اسی کو قرآن کریم نے کئی مقام پہ بیان کیا, اور اسی کو فرمایا کہ وہ تبیین انا علینا بیانہ, ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان. تو میرا سوال اس نیج پہ کھڑا ہے کہ نبی قرآن کا جو تفسیر کرتا ہے وہ حجت ہے یا نہیں؟ موٹی سی بات. اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کا جو مطلب روایات ہے, ایک روایت میں آپ پھر یار چھاڑ روایتیں, نہیں روایتوں کے بعد میں جاتے ہیں. نہیں آپ کے ایک ایک چیز کنفرم جو ہونا. آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا نظریہ ہے کہ میرا نظریہ نہیں, ایک قرآن ہے. نہیں آپ کا یہ آپ ہم نے قرآن کے پیغمبر آیات جو دے دی. قرآن کا بیان کرے وہ حجت ہے یا نہیں؟ آپ کا یہ نظریہ ہوا کہ جو روایات ہے مطلب یہ محمد, میں نے اپنا نظریہ بیان کیا کہ قرآن قرآن ہے, میں قرآن سے باہر ہے, قرآن کے اندر تو نہیں ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریح. بالکل قرآن کی جو وہ تشریف بانی نہیں سکتی
قرآن کے الفاظ کو دہرانا تو تبجیل نہیں ہے. جو تشریح قرآن سے باہر ہے ان کو جو آپ مطلب وہی خفی مانتے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں مانتے. یعنی آپ نبی ہم کی ایک ہی وہی مانتے ہیں. ایک منٹ، آپ نبی کی تبجیل کو حجت نہیں مانتے؟ نہیں نبی کے تبہیم ہے قرآن. پھر وہی بات. دیکھیے اچھا اتنے بندے بیٹھے ہو، کسی کا عقل والا کوئی بندہ بولے، ایک منٹ خاموش. یہ اتنی واضح بات ہے کہ گدھا ریڑھی والا بھی جانتا ہے کہ تفصیل یا تبجیل یہ ان الفاظ کو دہرانا نہیں ہوتا، ان الفاظ سے زائد ہوتی ہے. یہ عام معمولی آدمی بھی جانتا ہے. اگر آپ سمجھنے بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ ماننا چاہیے، اگر ضد پہ بیٹھے ہیں ضد پہ نہیں بیٹھے تو پھر کبھی بھی آپ نہیں. دیکھیے جی سورہ بقرہ میں جب لوگ آئے ہیں سوال کرتے ہیں یار مثال نے پیش سوال کرنے کرنے کی مثال نہیں ہے. ضرورت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سوال کرتے ہیں. کس سے سوال پوچھا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ پیغمبر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو جواب پیش کرتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى، یہ قُل کیا چیز؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیز یہاں رک جاؤ، اس کو کہتے ہیں رک جاؤ نا، یہاں رک جاؤ. یہ تو بھائی نا نبی کا بات ہوگی. یہ جو کل ہے یہ نبی کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات. پھر تبیین کیسے ہے؟ تو یہ تبیین محمد ہی کیسے ہے جب بات اللہ کی ہے؟ جب محمد تو پھر محمد نے کیوں خود کی طرف سے کیوں خدا جواب کے نہیں دیا؟ بندے یہی بات تو وہ نے سمجھے. خود کی طرف سے کیوں اب میری بات کہتے ہیں سمجھو. کہ دیکھو کیا تھا بولنے سے آپ نہیں. نہیں آپ بات کرتے ہیں مطلب ہم دیکھو تو میں کرتا ہوں ایک بات، میں بھی کرتا ہوں. چار باتیں کریں گے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی سمجھیں گے. بیٹھے آپ تو مانیں گے نہیں، یہ تو سمجھ تو کہ آپ کے نظریہ نہیں، کوئی نہیں، میرا نظریہ نہیں. بات تحقیق سے سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مثال دی یسألونک عن المحیض اور آپ کل کو تبجین کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تبجین اصل کلمات سے زائد ہوتی ہے. اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے. وضاحت کس کو کہتے ہو؟ تبجین انہی الفاظ کو دہرانے کا نام ہے یا اصل الفاظ سے زائد ہوتی ہے؟ اگر انہی کو دہرانے کا نام ہے تو وہ تبجین نہیں ہے. تبجین کا معنی کھولنا ہے، وضاحت کرنا ہے، توضیح کرنا ہے. اگر میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب آپ اپنی مثالیں کوئی دیتے ہیں. تعلیم جب میں مثالیں پیش کرتا ہوں مولانا صاحب آپ بھائی میں ایک ہی بات پہ بیٹھا ہوں. میں یہی پوری کرنے دینا، میری بات پوری کرنا. اب جو تبجین ہوگی وہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے تو الفاظ نبی کے ہوں. آپ قرآن کے کل ہوگا یہ کل اللہ کے نبی کے لفظ نہیں، قرآن کے لفظ. یہ تبجین کیسے بن گئی؟ یہی قول کو قرآن نے قول رسول کہا. اسی قول کو قرآن نے قول رسول کہا. کس کو؟ اسی قول کو جتنے قول قرآن میں یعنی قرآن نبی کا قول ہے، قول رسول ہے کلام اللہ. اور خدا کے بندے یہ قول کس معنی میں ہے؟ جو قرآن میں ہے نا. اور قول جو مصدر ہے نا. آتے ہیں مصدر کے کتنے معنی آتے جو ہیں؟ لوگ آتے سوال پوچھتے اور ہیں. بھائی اتنے رک جا. مصدر کس معنی میں ہے؟ مبنی للفاعل مبنی للمفعول کہاں مصدر کس معنی میں ہے؟ اتنا وہ مصدروں پر اگر آپ اور بھائی قرآن ہے نا، قرآن کو عربی قواعد پہ لے آؤ، ہم نے فرشتوں پہ کہا نہ کہ ہم پھر عربی قواعد کے محتاج ہیں. یہ قرآن آپ نہیں ہیں، بات آپ نہیں ہیں عربی قواعد کا محتاج. ہم ہیں محتاج، قرآن نہیں ہے محتاج. قرآن نہیں ہے نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سے نہیں پوچھ رہا. میں نے تو آپ کو قرآن کی اشارہ دیا نا. میں نے تو آپ کو آپ قرآن قرآن کی اشارہ دیا. میں یہ آپ تو سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں یہ دیکھو قول جو ہے نا، قول یہ مصدر ہے. مصدر یا مبنی للفاعل ہوگی یا مفعول. یہاں مصدر کس معنی میں؟ عربی قواعد ہے نا. آپ محتاج ہے. اگر آپ کا نام قرآن ہے تو پھر میں نہیں پوچھتا. نہیں میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں خود کی بات نہیں کرتا. میں تو وہ محتاج تو ہوں میں کس کو آگے بھی کر- چلتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہے، ہر بندہ جتنے حضرات ادھر بیٹھے ہیں نا، یہ اچھی طرح کوئی آپ گدھا ریڑھی والا بھی لے اس کو بھی میں سمجھا دوں گا کہ تبجین یا تشریح یا کھولنا انہی الفاظ کو دہرانا نہیں ہوتا. ان الفاظ سے زائد چیز تبجین بنے گی، توضیح بنے گی. ایک دوسرا، تبجین رسول کی ڈیوٹی ہے. کلام اللہ تبجین کیسے بنے گا؟ جبکہ جو ڈیوٹی رسول کی ہے تو وہ رسول کے کلمات میں ہوگی یا کلام اللہ میں ہوگی؟ وہ رسول کے کلمات میں ہوگی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
کہ یہ رسول کا کلام ہے قرآن، نہیں کلام نہیں ہے، میں قول کہتا ہوں. قول. قول کلام تو قول میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا، قرآن میں فرق ہے. قول اور کلام میں فرق ہے. ہاں اس کا مطلب ہے آپ عربی جانتے ہی نہیں. یہ جو ہم قول اور کلام میں فرق ہے. او مفسر قرآن، جی جی قول اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح دیکھیے پشتو اگر ہے آپ کہ پشتو میں کلام سے پشتو میں مطلب آپ ہے نے کہ کہیں آپ آپ نے پشتو آپ میں نے کہیں وہ شعر و معاشرے شعر و شاعری تو سنے ہوں گے نا، چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں کہ بھی کلام ان کا اچھا ہے چلو اور تیرا میں تیرا قول فرق میرا کر ہے. لیتے ہیں. جس کو قول کہتے ہیں جس کو زبان سے وہ نکلتے اس کو قول ہے، اور کلام اللہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ شاعر ہے. تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دینا، یہ ریکارڈ ہو یار رہی ہے. اسی چیز پہ بولیں جس پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، میں آخری بات کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جس محمد چیز رسول پہ اللہ، بولنا ہے اس پہ بولیں. یہی بات میں نے پوچھا قول مصدر مبنی للفاعل ہے یا مفعول؟ اس پر تو میں بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں نہیں کرتا. آپ نے پیش کیا ہے میں قول. اپنا میں یہ علماء بیٹھے ہیں مصدر مبنی للفاعل ہے اس یا پر میں مفعول؟ بات نہیں کرتا. اسی پہ بات ختم ہو میں جائے. اس پر بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہی خفی بھی ہیں اور جو قرآن سے باہر ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نہیں، قرآن تو یہ کہتا بہت عطف ہے. قرآن کہتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآن. ہاں ٹھیک ہے. حاضر جو حسر ہے، حاضر میں حسر ہے، هذا القرآن. حاضر میں حسر ہے. نہیں حضرت، نہیں تو پھر آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ هذا القرآن حاضر صرف کا معنی کرنا حسر ہے. ہے نا، حضرت. او یار مولوی صاحب، مولوی صاحب خدا، یہ تم گدا ریڑی والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو. حاضر میں حسر ہے. دوسری ہاں نا، حاضر بھی ہے اور قرآن بھی نہیں ہے. خاموش، بس اسی پہ فیصلے. آپ بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف قرآن. صرف قرآن. آپ نے سن لیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ قرآن کریم کی صرف ایک آیت پیش کر دیں جس میں حسر کے ساتھ ہو کہ وہی پیغمبر پہ صرف قرآن ہے. آپ کو 1,00,000 روپیہ بھی انعام دوں. پورے قرآن میں سے ایک آیت دکھائے، لیکن اپنی ڈنڈی نہ مارے. کس طرح آیت دکھاؤ تمہیں؟ کہ پیغمبر کی طرف وہی صرف قرآن کی ہے، حسر والا میں یہ عربی قواعد کے مطابق. نہیں نہیں، قواعد میں قواعد کو جانتا نہیں ہوں. نہیں جانتا تو پھر میں قرآن کی بات نہیں، کرتا ایک بات ہے. ہوں. میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن میں اتلو ما اوحی الیک من عربی الکتاب. قواعد کے مطابق قرآن کا معنی کرے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اس میں حسر والا کون سا لفظ ہے؟ الیک من الکتاب. او بھائی جو مین من حسر کے لیے ہوتا ہے. کتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں بھائی کون سا کتاب حسر ہے. کون سا الکتاب او کون بھائی سا ہے؟ حسر کی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی کتاب کی بات ہو رہی ہے. ھذا القرآن کی بات ہو بھائی رہی ہے. حسر 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 ایاک نعبدو میں کیا ہے؟ تیری اور ہی جو آپ اس طرح ثابت کریں پورے قرآن سے کہ نبی کی طرف بھائی صرف قرآن. اور جو آپ نے تشریح کی بات 1,00,000 روپیہ نقد انعام. نہیں، ہم انعام نہیں لیتے. ہم انعام نہیں لیتے. ہم انعام نہیں لیتے. دوسری بات جو آپ نے نہ ہو آخری میری بات بات. آخری دوسری بات جو آپ نے کہی روایات کے حوالے سے کہی تشریح قرآن ہے. میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے آپ سے ایک بات پوچھی، آپ کو بتا ہی نہیں رہے. اس کو تو کوئی نام دینا ہوگا. بھائی روایات کی طرف جائیں گے. اس کو کوئی نام روایات دیتے. کا ایک الگ موضوع ہے. میں نے صرف مختصر سوال کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ پیغمبر کا منصب تبیین قرآن ہے. اب تبیین کلمات کے تکرار کا نام نہیں ہے، انہی کلمات کو دہرانے کا نام نہیں ہے. تبیین کا معنی دوسروں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا، قرآن خود ہی کھولتا ہے. توضیح کر. ایک منٹ، اگر قرآن خود ہے تو پھر قرآن معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ. قرآن خود ہی پھر تو تبیین قرآن ہے. خود کرتا ہے تو لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے؟ قرآن خود ہی تبین بھی کرتا ہے، تفسیر بھی پھر کرتا ہے. لِتُبَيِّنَ کا کیا معنی ہے؟ یہ قرآن کا ہے نا. اور بھائی قرآن اس کا مطلب ہے آپ کو ترجمہ بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں وہ آتا. احسن تفسیر. لِتُبَيِّنَ کا معنی کیا ہے؟ واحسن التفسیر اور قرآن بھائی ہے. بیان لکل شیء قرآنی ہے. تفسیر الکتاب قرآنی ہے. قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے نہیں. قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے نہیں. اس کے وجود ہی موجود نہیں ہے. ابھی اسی پہ نہیں قرآن سے ہٹ کر میں تو قرآن نہیں ہوں. میں تو حجت نہیں ہوں. بات اور جو آخری بات میں آپ کی آخری بات میں تھوڑا سا 5 منٹ مجھے دے. 5 نہیں منٹ 1 5 منٹ کو نہیں سیکنڈ. ایک جو منٹ دے. میری گفتگو ہے اس پہ آپ جو گھنٹہ بھی دوں گا، جو آپ لیکن میری گفتگو سے ہٹ کے ادھر کرے گا پھر بات لمبی ہوگی. جو پہلے سے شروع ہے نا، ایک آپ منٹ کے پہلے خاموش. آیات. آپ 1 منٹ خاموش. ٹھیک 1 منٹ کے لیے میں خاموش. پھر مجھے 1 منٹ کے لیے دے رہا ہوں گا. میری بات ہے مختصر سی، آپ اس بات کو سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. قرآن عربی ہے نا، بالکل. تو قرآن کا معنی جو عربی قواعد کے مطابق ہوگا وہ معتبر ہوگا یا مرضی کا معنی؟
یہ قرآن کے اصول کے مطابق ہو. قرآن کے اصول کے مطابق. تصریف اچھا قرآن کے ہاں قرآن کا اصول ہے، قرآن عربی ہے نا، قرآن تو عربی قواعد کے مطابق قرآن کا ترجمہ صحیح ہوگا یا اپنی مرضی کا؟ یہ قواعد تو بات کے بنی ہوئے ہیں نا. آپ او بھائی قواعد کو عربی لے- کے، اچھا قواعد عربی کو بھی تو بات کی چھوڑیں. بنی ہے. قواعد تو ہیں ہی او نہیں بھائی روایت کے سنو نیچے بنے سنو ہوئے ہیں. سنو سنو قواعد تو لوگ اچھا قواعد ماشاء اللہ قواعد تو ماشاء اللہ. ہم نے اور آپ نے بنے ہوئے ہیں. نہیں نہیں انسانوں نے آپ بنے کو ہوئے تو ہیں. آتی نہیں الحمد نہیں للہ. نہیں بس آپ نے بنی ہوئے ہیں. ہم تو آپ کے بنے ہوئے لوگ، ہم تو آپ کے بنے ہوئی چیز کو مانتے نہیں، اس کو حجت نہیں کہتے. دیکھیں میری بات سمجھیں. انسانوں کے بنے ہوئی چیزوں کو ہم حجت نہیں مانتے. اچھا تو کس طرح قواعد کو یہ حجت قرآن مانیں؟ بھی تو انسانوں کے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کون کہتا ہے؟ کیسے یہ تو پہنچے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ نے لکھا ہوا کدھر ہے. لکھا ہے؟ قرآن میں لکھتا ہے. قرآن میں کہتا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کیا. اچھا اے خاموش اسی پہ قرآن بات- میں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے خود لکھا ہوا آپ نے ہے. کتنا پڑھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا؟ یہ شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. بھائی سب خاموش. بھائی، یہ اللہ نے لکھا بھی ہوا ہے، اللہ نے جمع کیا ہوا ہے، او بچے. اللہ نے ترتیب کیا ہے اس کو. او بچے. نہیں نہیں اس کو آپ کو شاید میری بات سنیں. اگر تو آپ نے صرف کبڈی کھیلنی ہے نہیں کبڈی نہیں کھیلنا. یہ کبڈی کھیل رہے ہیں. کبڈی آپ نہیں. بالکل کبڈی کھیل رہے آپ ہیں. یہ اپنا- سارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کبڈی کھیل رہے ہیں. نہیں مولانا اگر صاحب آپ کبڈی کھیلیں تو کبڈی مجھے بھی بہت اچھی آتی ہے. کبڈی کھیل لیتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ بچے ہیں، آپ میری بات سمجھیں. آپ سے نہ کوئی ہمارا مناظرہ، نہیں مناظرہ تو نہیں، ہم سے آپ وہ فتح شکست سمجھ رہے ہیں اور اصل بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں. اصل بات دیکھیں میں آپ کو 2 منٹ دے دوں گا، میری بات سمجھ لیں، اور اس بات پہ آپ کو 5 منٹ بھی دوں گا. لیکن آپ کبھی پشاور جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں. اصل مدعا پہ بات کر رہے ہیں نا. جو اصل بات مسئلہ صرف اتنا ہے نہیں تو کوئی لباس کی بات کر رہے ہیں. ہاں قرآن عربی ہے جی اور عربی قواعد کے مطابق جو قرآن کا معنی کرے وہ محرف ہے اور بالکل یہودی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا معنی نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے معنی کیا، اور اپنی طرف سے معنی تقول علی اللہ ہے، افتراء علی اللہ ہے. اللہ پہ جھوٹ ہے، قرآن پہ جھوٹ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو شان بیان کی اور منصب بیان کیا، وہ ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقام پہ، کہ نبی قرآن کے مبین ہیں. لتبین، تبیین کہتے ہیں تشریح کو، توضیح کو، مطلب سمجھانے کو، معنی سمجھانے کو. اب ظاہر بات ہے جب پیغمبر مبین اور تبیین کرنے والے ہیں تو وہ تبیین کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کے لفظ دہرائیں گے. جو تبیین ہوگی وہ ان الفاظ سے زائد ہوگی. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان کیا کہ لتبین، آپ اس کی توضیح کریں گے، اور جو پیغمبر تبیین کر رہا ہے وہ کیا، انا علینا بیانہ، وہ بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اور وہ بیان کیا ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، حکمت بھی نازل کی. اور جو تبیین القرآن ہے، قرآن کی تفسیر اور توضیح، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام فہم قرآن ہے. اور پیغمبر کریم وہ قرآن کے مبین اور وہ کلمات میں زائد ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں واو عطف ہے. جو آپ نے واو وصفیہ بنائی ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں، یہ پشاور میں بنی ہے واو وصفیہ. وہ پھر محفوظ نہیں، کیوں نہیں، نہیں نہیں. جی؟ وہ بتاتے ہیں مجھے ابھی 2 منٹ کے لیے پشتوں میں بولنے کا موقع دو. جھوٹ ہے، آپ کو تو سمجھ ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، صبر میں بتاتا ہوں. مجھے نہیں صبر کر 2 منٹ. اچھا اگر نہیں یہ قرآن، اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ حدیث کا انکار کرتے تھے، اب قرآن کے منکر ہیں. مجھے 2 منٹ میں بولنے کا موقع اب دے. نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا انکار. 2 منٹ کے لیے پشتوں میں بولنے کا موقع نہ، دے نہ. کہ میں اپنے مدعا پشتوں میں پیش کروں بھائی، میں لوگوں کو پشتو نہیں سمجھا. سمجھتا. میں پشتو نہیں قابل کو سمجھتا. پشتو نہیں آتی. ابھی نیچے پشتوں میں بات کر رہے تھے. بھائی آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ مجھے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے چلو پشت اردو میں بات ہاں، کرتے اردو ہیں. میں. اور اسی جس طرح- نقطے پہ بات کرو، ادھر ادھر بات میں سننے کا نہ ٹائم ہے. ادھر سارے ادھر بات مہمان. میں نہیں کرتا. الحمدللہ میں بھی آپ کی طرح اسی آپ سے ہم نقطے کو سیکھیں. اٹھاؤ. ہاں. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن سے ہٹ کر ہے محمد رسول اللہ کا تشریح یا قرآن سے باہر ہے، اور اس کو آپ نے وہی نہیں ابھی مجھے بولنے دینا. اچھا بولو بھائی غلط بول رہا ہے نا. نہیں مجھے بولنا دے. بول ہی غلط رہا ہے. تو یہ تبین کہاں پہ ہے؟
قرآن سے باہر ہے نا, قرآن کے انٹر تو نہیں ہے, یہ تو انٹرنلی نہیں ہے, ایکسٹرنل ایکسپلینیشن ہوگا نا, قرآن سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے, لتبین وضاحت کی ہے, تفسیر کی ہے, قرآن سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ تشریح مانتے ہیں اور اس کو آپ روایات و حدیث اس کو بار کا لفظ ہے ہی نہیں, لفظ بار دیکھو نا, اب جملہ نہیں, یہ کہاں پہ ہے, بار کا لفظ نہیں ہے, یہ تفسیر ہے کہاں پہ, نہیں اوہو یہ تو اللہ کی دیکھ یار, اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن نقطے پہ نہیں کھڑے. نہیں آپ دیکھو نا, باہر کا لفظ ہے ہی نہیں. کیا ہے, سنیں بات سنیں آپ, اس میں مناظر ہیں یا نہیں, اصول سے بات کی جاتی ہے, ہلڑ بازی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو, ٹھیک ہے, ایک بات سنیں نا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کر کے دکھا دیا, ٹھیک ہے, ثنا پڑھی, ٹھیک ہے, سبحان اللہ اعلیٰ پڑھا, قرآن پاک میں ہے, ہاں بالکل ہے, کہاں ہے ثنا کے, اس پر نہیں بات کریں وہ گے. نہیں بات نہیں ایک مولانا صاحب نے جو پوائنٹ دیے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں, ہم لتبین پہ بات کرتے ہیں, لتبین پہ بات کرتے ہیں, لتبین پہ بات کرتے ہیں. حدیث صاحب اسی ایک منٹ, سارے کو یار بات سننا, سارے کو آپ پوچھیے سارا مجمع جو یہ انشاءاللہ ہم کو جواب نہیں دیتے, پھر جب آپ موضوع سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بھی نکلتے. اچھا یہ جو کوشچن کر رہے ہیں, کوشچن یہ 150 کوشچن, شیخ صاحب 150 نہیں ایسے ہلڑ بازی آپ کی, 150 کوشچن اہل حدیث نے ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. جو آپ نے صلات کا یہ بھی اس میں داخل ہے, اور جو سارے کو سارے یہ بھی اس میں ہے. ہم اس پر بات نہیں کرتے, پہلی بات ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو تشریح آپ مانتے ہیں, میرا دعویٰ جو تشریح جو لتبین پہ بات, میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ میں نے سنی آپ ایک منٹ, آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں نہیں قرآن اور نہیں, قرآن کو کچھ بھی نہیں جانتے. جو آپ نے مولانا صاحب کہا کہ لتبین قرآن سے باہر ہے, قرآن کے اندر تو اور نہیں بھائی ہے. میں کیا کہا, اب میرا جواب دے. لتبین للناس ہے کہاں اندر پہ, ہوتی ہے. نہیں لتبین للناس ہے کہاں پہ, ہم کہاں اس کو کہاں ڈھونڈ لیں, قرآن میں تو نہیں ہے نا, آپ تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی لتبین للناس باہر ہے, اس کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث تو قرآن سے باہر ہے. وہ بات سننا, بات نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل خاموش آگے بات آپ نے کر لی نا, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے سوال کیا, میں نے سوال نہیں یار کیا. ایک بات ختم کریں. آپ نے سوال کیا کہ تبینہ کہاں ہے, آپ نے سوال کیا کہ تبینہ کہاں. دیکھیں میں آپ مجھے 2 منٹ کے لیے موقع اور بھائی یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, ایک بات کر اس کا جواب. وائز آف پوائنٹ, یہ نہیں ہے کہ وہ 4 باتیں ملا کے اس کا کیا فائدہ, 5 باتیں تو آپ نے کوئی یہاں سے میں تو ایک اٹھایا ہی بات وہاں کر پہ رہا گئے, پھر وہاں میں سے اٹھا کر یہاں پہ آ گئے, کوئی بھی نہیں, ایک بات کر تو بھائی نے اٹھایا وہاں بیان اٹھایا, پھر وہاں بھائی حکمت کی ایک طرف ہی آ بات گئے. ہے, اب سے دماغ میں رولا ہے, ایک ہی بات ہے. جب میں بات کرتا ہوں تو اچھا, اب میری بات لاہور سنیں, کو گھما کے کراتے کرتے. اب میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ یہ بات بزرگ بھی بار بار کہہ رہا ہے نہیں اس کی بات چھوڑو, وہ آپ اور اس کی ایک ہے, نہیں ایک کی نہیں ہے, ایک ہے کہ وہ تبینہ کہاں ہے, یہی سوال ہے نا. تو ہمارا سوال ہے مبین کہاں ہے, وہ آپ کو کہاں سے ملا. مبین تو قرآن کے بیان کرنے والا ہے, وہ آپ بھی مبین کہاں ہیں. سے ملا آپ آپ کو, مبین نہیں ہیں, آپ کہاں مبین, میں نہیں ہوں. آپ بیان نہیں کرتے قرآن کو, مبین وہ ہوتا ہے, آپ وہ قرآن کو مبین واضح نہیں نہیں کرتا. کرتے. خدا کے بندے آپ آپ قرآن کو بالکل بیان نہیں کرتے, آپ ان لوگوں کو بیان نہیں اور بھائی کرتے قرآن. مبین, مولانا صاحب مبین میں کیا جب آپ کو میں کہتا جب آپ سے ہوں بات جہاں کرنا سے مبین ملا وہاں سے تبیین ملی. آپ مجھے مبین ثابت کر دیں آپ کو کہاں سے ملا, میں وہاں سے تبیین اسی جگہ سے نکال. آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ جو میرے سوال کا جواب تو ابھی نہیں ملا, وہ تو آ گیا. چلو چھوڑیے کہ مبین کہاں پہ ہیں, ہم مبین پہ بات آپ نہیں کو کرتے. پتہ لگا مبین کس کو کہتے ہیں. مجھے مبین ہم بھی اچھا چلو یہ ہو گیا, اگلا سوال. اگلا سوال یہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی, کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے باہر ہے, ٹھیک ہے, تشریح اس کو آپ نے وہی خطی کا نام بھی دیا, چونکہ قرآن میں وہی خطی کا لفظ ہے نہیں. آپ نے نہیں ہے بالکل, قرآن میں جلی اور ہم نے 2 خفی کا چیزیں نازل مطلوع غیر مطلوع کا لفظ ہے نہیں. قرآن میں ایک جلی ہی میں چیز, بھی نہیں, جلی کا قرآن بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ہی چیز نازل ہوا, یہی قرآن. ہاں بس مصدقا لما بین. ختم, ادھر رک جاؤ. یہ جو ہے نا یہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک چیز رہے گی, قرآن. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا پورے قرآن میں. یہ بات سمجھے, آپ بھی سمجھے,
یہ کہتا ہمارا جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، ہمارا جھگڑا کہ صرف وہی قرآن ہے، یہ صرف ہے حسر والا معنی کہ اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، صرف قرآن نازل ہوا۔ آپ کو پوری زندگی تا قیامت میرا یہ اعلان ہے، آج نہیں پوری زندگی مطالعہ کرو، یہ ریکارڈ کر کے جاؤ، اور میری بات سنیں نا، اور یار بات تو پوری کر، درمیان میں بول رہے ہیں، آپ کی بات مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ اب بات سن، میں ان کو بھی سمجھانا ہے، تم نے لوگوں کو دھوکہ خود بھی دیا، خود بھی دھوکہ اپنا خود دھوکہ کھایا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، قرآن کا ہم انشاءاللہ حوالہ دیتے ہیں، صرف قرآن، اچھا صرف قرآن کی آیت پڑھ۔ یہ ذالک الکتاب کھولے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سورہ بقرہ سے میں آپ کو انشاءاللہ آپ گن لیں صرف، یہ کھول لیں۔ سورہ بقرہ ایک نمبر آیات، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں الکتاب ایک ہی کتاب ہے، دوسرا کوئی چیز ہے نہیں اس میں کہ بھی اس کے ساتھ کوئی روایات وغیرہ۔ بھائی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ایک صرف کتاب قرآن نازل ہے، دوسری بات اور اللہ رب العالمین سورہ الاعراف دوسری نہیں پہلی پہ سورہ الاعراف میں اب بھی اللہ دیکھیں، رب آپ العالمین سارے سنیں، دوسری یہ بات خامخواہ ڈنڈی مار رہا ہے قل ای اور شیء یہ دھوکہ، اور بھائی سن تو صحیح نا، درمیان میں کیوں بولتے ہیں؟ مجھے بات بولنے کا موقع، آپ نے 10 دفعہ بات مکمل کی، مجھے بات بولنے کا موقع نہیں دیا۔ جب میں بات کہتا ہوں آپ کبڈی کی طرف آپ آتے سارے ہیں۔ حضرات سنیں، خصوصاً خطیب صاحب، انزل ہمارا معه، مطالبہ یہ ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ تھوڑا بزرگ بھی ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھائی نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ الف لام میم، اچھا ایک منٹ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک منٹ، پڑھو۔ آپ میری بات سنیں، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، تا قیامت صرف ایک آیت کہ وہی صرف قرآن ہے اور کوئی وہی نہیں، حسر کے ساتھ جو اس کا دعویٰ ہے یہ پیش کرے گا، اتنے گواہوں کے روبرو لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا اور اپنے اس مسئلے سے توبہ بھی کروں گا۔ ہم 1 لاکھ روپے انشاءاللہ ابھی پیش کر سکتے ہیں، کریں 1 لاکھ یار، روپے میں تقریر آپ کی آپ نہیں سنوں میں ون کر انشاءاللہ آپ کو واپس دے دوں گا۔ جزاک اللہ حضرت، ایک منٹ، میرا میں ون کر میں انشاءاللہ جیت کر 1 لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا واپس۔ آیت پڑھ، ایسے آیات ہے، آپ پیش کر چلیں، آیت پڑھ۔ پیش کر۔ سورہ آل عمران، یار سورہ عمران کی پہلی آیت کرو، یہ جو سورہ یار الف لام میم کرو۔ آیات نمبر ہے الانعام آیت نمبر بلا لے۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن۔ ٹھیک ہوا، دوسری بات حاضر کا معنی صرف ہے، ٹھیک ہے، صرف کس ابھی طرح جو کا معنی ہے؟ قرآن میں جو الاعراف اب کا آپ آیت نمبر 3 نکالے، صرف معنی دیں۔ الاعراف کا آیت نمبر 3 نکالے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب یہ صرف انزلناه اپنا إليك، ٹوٹل پورا کرے گا، یہ بھی قرآن پہ جھوٹ انزل بول رہا ہے، معه کیا کتاب ہے؟ انزلناه إليك، قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ الاعراف آیت نمبر 3 نکالے، اور بھائی نمبر اس میں کیا کبڈی الف لام میم، اللہ لا الہ صرف الا هو۔ ایک آیت، دیکھیے جی، صرف ایک آیت۔ دیکھیے جی، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا، دیکھیے ایک منٹ، اتبعوا، منظر۔ آخری بات، موبائل سادہ چھوڑ کے، یہ قرآن ہے، نکالیں۔ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، قرآن سے ہٹ تو کوئی چیز بھی نہیں، لا حول ولا قوة اولیاء یہ معنی ہے، قلیلا ما تذکرون، من دونی اولیاء کھڑا ہے، من دونه قرآن اولیاء کھڑا ہے۔ تتبعوه من دونه، قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز بھی نہیں۔ اب تیسری بات، اور جو یہاں پہ یہ آپ نے مناظرہ کا ماحول، چلو اب مناظرہ کریں، ٹھیک ہے، چلو اس پر مناظرہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا شوق ہے، آیات میں مولانا صاحب کا شوق ہے مناظرہ کرنے، مناظرہ، آپ اگر مجھے بات سنیں، مولانا صاحب کا شوق ہے مناظرہ کرنے کا، ہم مناظرہ تو نہیں کرتے۔ آپ نے ایک آیت
لکھا نہیں ہے. قرآن سارا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اس قرآن کے بغیر کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. یہ جو آپ قرآن نازل ہوا, یہ جو آپ من دون اللہ اس لفظ کا معنی صرف قرآن نازل ہوا. بصورت من مثلہ, صورت کہاں پہ ہے؟ ترجمہ کر, حصہ اس قرآن کی صورت کہاں پہ ہے؟ یہ روایت میں صورتیں ہیں. او بھائی ترجمہ کر یار, روایت میں آیات میں خپل استدلال صاحب صورت لاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ صورتیں صورت میں مثلہ ہی. اب میری بات سنیں, تو صورتیں کہاں پہ بھائی ہیں؟ قرآن پہ جھوٹ نہ بول. نہیں جھوٹ نہیں, صورتیں کہاں پہ؟ مجھے یہ بتائے کہ صورتیں ہیں کہاں پہ؟ یہ چیلنج ہے, یہ تحدی ہے. میری بات سنیں, قرآن یہ صورتیں ہیں کہاں پہ؟ نہیں نہیں, صورتیں ہیں کہاں پہ مولانا صاحب؟ مجھے یہ بتائیں صورتیں ہیں کہاں پہ؟ قرآن میں صورتیں ہیں, روایات میں صورتیں سنیں گا, صرف ڈرامہ کرے گا. مجھے یہ قرآن یہاں پہ رکھتے. نہیں, جب میں آپ کے دعووں کو ثابت کرنے آیا تو مجھے قرآن پہ نکال. سمجھو, چلو اس نے آیت پڑھی ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں, صرف قرآن وحی ہے, باقی کوئی وحی نہیں. حسن. اچھا, اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور ترجمہ آیت کا یہ اگر ہو تم بھی شک کے مما نزلنا علی عبدنا, اس سے کہ نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر, فأتوا بسورۃ من مثلہ, پس لے آؤ صورت اس قرآن کی مثل, کوئی صورت لے آؤ. اس میں کس لفظ کا معنی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں؟ ابھی ادھر رکھنے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. ادھر انزلہ, یہ دیکھو چھوڑ ایک منٹ, یہ کیا لکھو ہے؟ کتابیں ہم نے اور یہ نازل کی. ایک منٹ, یہ سارے پڑھو. یہ ہے کہ انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ کیا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, اور بات ہو رہی ہے, ہماری بات اور ہو رہی ہے. یہ جو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایک ہی صورت لے کر آؤ, تو صورتیں ہیں کہاں پہ؟ بھائی صورتیں بخاری میں ہیں, صحیح ستہ میں ہے, کدھر ہے صورتیں؟ قرآن میں ہے. تو قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے, چیلنج قرآن کی طرف ہو رہی ہے. نہیں دھوکے باز نہیں, آپ لوگوں کو بڑھا رہے ہو ماشاء اللہ. میں نے تو یہ کام نہیں کیا. نہیں, ابھی آپ کی میں نے بہت رعایت کی ہے, آپ خاموش ہو جائیں. میں آپ کی رعایت کو مانتا ہوں, صرف کبڈی کرنا ہے. نہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں. آپ نے بھی اپنی دعویٰ کو ثابت نہیں کیا, ہم نے اپنی دعویٰ ثابت کیا. آج نہیں, قیامت تک کے لیے صرف ایک آیت لائے. میں نے آیت پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو چیزیں نازل ہوئی, انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے کتاب بھی نازل کی, حکمت بھی نازل کی. اب محفوظ ہے, محفوظ ہے, میں بتاتا ہوں. اچھا, اب ان کو سمجھنے دیں, بالکل محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نبی پہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے, جب قرآن کے علاوہ وہی نہیں, اس پہ آیت پیش کرے گا حسر کے ساتھ, اور پیش کر فاتو بے صورت مثلہ, کچھ چبل بھی ایسا استدلال نہیں. سارے قرآن اس کے گواہ ہیں. بس چلو جی, میں نے یہ بات کہی, مجھے ابھی بولنے دیتے ہیں, بولنے دیتے ہیں, مجھے بولنے دیتے ہیں. نہیں بولنا, آیت پڑھ دو نا, آیت پڑھنی ہے تو بولو. اپنا نہیں بولنا, میں آیاتیں پڑھتا ہوں. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا, مجھے آیاتیں پڑھنے دیں, مجھے آیاتیں پڑھنے دیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن, کوئی بندہ نہ بولے. قرآن, میری بات سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آیت دعوے پہ ملتی ہے, آج پڑھ دے,
पढ़ता हूँ महीना बाद पढ़ नहीं, क्या अभी पढ़ता हूँ। जिंदगी में पढ़ अभी पढ़ता हूँ आयत नहीं तो खामोश हो जाएगा आप लगा नहीं अच्छी ये बात भी ठीक है मैं थोड़ा सा दो तीन आयातें सिर्फ पढ़ता हूँ 3 आयातें नहीं सिर्फ जहाँ पढ़ना एक नहीं आयत है में सिर्फ इस्तिदलाल भी करना है कैसे इस्तिदलाल आप मुनाज़ा किया था कि आप सिर्फ आयातें पढ़ो नहीं सिर्फ आयात नहीं वो कह रहे आयात पढ़ इस्तिदलाल कर आप इस्तिदलाल किस पर होते यार आप आयत जो दिखाएं कहते हसन हैं- वाली हसन के मौलाना सिर्फ साहब- कुरान मौलाना साहब जो कहते हैं कि हिकमत अलग ही चीज़ है और कुरान और भाई अलग तू ही अपने चीज़ है। दावे ठीक भी है? पढ़नी है ठीक है अपने आप दावे अपने पे दावे पढ़नी पे एक है आयत ये जो कुरान यार ये जो बस कहते हैं कि बस नहीं मुझे बोलने देना नहीं मुझे नहीं बोलते चलो ठीक है ये आपने दावा साबित कर लो ठीक है सर हो गई ये